اس سے کتنے غافل ہیں۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، یا یوں فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، یا یوں فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی شخص یا ہماری ماں بہنیں اللہ کے سامنے کوئی شخص 5 وقت اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے 5 وقت اپنے سر کو جھکاتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا۔ کون ہے وہ دوسرے؟ سنو میرے نوجوانوں، ہماری ماں اور بہنوں، سنو، دوسروں کو تلقین نہیں کرتا۔ کون ہے وہ دوسرے؟ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، عزیز و قرباؤں کو، رشتہ داروں کو، ماتحتوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا۔ تو بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، یاد رکھو وہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اقامت نماز نہیں ہوگی۔ جہاں بھی قرآن میں اور احادیث میں فرمایا گیا بلکہ وہاں نماز کو قائم پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ وہاں نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا، اور انہی کی تعریف قرآن نے فرمائی ہے جو اقامت الصلاۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ فرمایا جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں وہاں یہ بھی تو ضروری ہے ہم اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، عزیز و قرباؤں کو، رشتہ داروں کو، ماتحتوں کو نماز کا حکم دے۔ آج ہم اس بات سے کتنے غافل ہیں جبکہ ہم ذکر و اشغال کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز قائم کریں وہاں یہ بھی تو ضروری ہے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، عزیز و قرباؤں کو، رشتہ داروں کو، ماتحتوں کو نماز کا حکم دے۔ آج ہم اس بات سے کتنے غافل ہیں جبکہ ہم ذکر و اشغال کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے ماتحت اور ہماری ماں بہنیں چغلی، غیبت، اہتمام، بیکار قسم کی باتوں میں مشغول رہتی ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سنو، دلوں کے کانوں سے سنو، یہ پیغام اللہ کے نبی کا تم تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، جہنم کے اندر اتنا شدید عذاب ہے، جہنم کے اندر اتنا خطرناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، جہنم کے اندر ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ اور مسلم شریف کے اندر خود روایت موجود ہے جو دین کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر خود روایت ہے ایک آدمی کی زبان مارے پیاس کے اتنی باہر نکل آئے گی۔ مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، سنو، ایک آدمی کی زبان مارے پیاس کے اتنی باہر نکل آئے گی، اتنی باہر نکل آئے گی کہ 18 آدمی اس پر کھڑے ہو سکے جس پر آپ کا اور میرا کوئی دھیان نہیں۔ آج ساری زندگی لاپرواہی میں گزر رہی ہے۔ ماں اپنی اولاد کو، اپنے جوان بیٹے کو یہ نہیں کہتی کہ بیٹے گانا نہیں سنا کرتے، بیٹے ماں کا دل نہیں دکھایا کرتے۔ بچوں نے لیڈ لگا رکھی کانوں میں، نہ جانے کتنے ایکسیڈنٹ ایسے ہو رہے ہیں، جب انتقال ہوا تو لیڈ کان سے نکلی، کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنو، میں چاہتا ہوں کہ ایک بات ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، پتہ نہیں آئندہ بات کہنے کا دین کی موقع ملے یا نہ ملے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بہت مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال تک رہے، بہت بڑے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے؟ کون؟ حضرت انس۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں بنسری کی آواز آئی، گانے بجانے کی آواز آئی۔ آپ نے پیارے پیارے ہاتھ مبارک کی پیاری انگلیاں اپنے کان مبارک میں ڈال لی اور 3 مرتبہ حضرت انس سے معلوم کر لیا، انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ یوں کان مبارک سے انگلیاں نکال کر
سن کر آواز نہیں دیکھا کہ آواز آ رہی یا نہیں آ رہی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب ہم دور نکل گئے میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منحوس آواز اب نہیں آتی۔ فرمایا انس جب میری امت گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین انہیں پھٹ کر نکل جایا گا۔ تماشا ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ان قریب زنا عام ہو جائے گا، لوگ اپنے ماں باپ کے سر پر جوتا ماریں گے، تم دفناؤ گے جنازہ تو چاروں طرف سے کنجریوں کی گانے بجانے کی آواز آئے گی۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا فرمایا کہ تم دفناؤ گے جنازہ تو چاروں طرف سے کنجریوں کی گانے بجانے کی آواز آئے گی۔ ایک صحابی ہے حضرت ثعلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا، تو جہاں اللہ نے بہت جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ جگہ جگہ جوڑا، تو زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ نے نماز کے اندر جہاں نماز کا حکم فرمایا اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جگہ پر زکوٰۃ کا بھی حکم۔ صحابی ہے حضرت ثعلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ میں اپنی ماں بہنوں کو نوجوانوں کو سنا کر جانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں پھر وقت ملے یا نہ ملے۔ حضرت ثعلبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا فرما دو میں مالدار ہو جاؤں۔ کون صحابی کہہ رہے ہیں؟ حضرت ثعلبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں میں مالدار ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ غریبی اچھی ہے، مالداری آئے گی تو لوگوں کے حقوق بڑھیں گے۔ مالداری سے تو غریبی اچھی ہے ثعلبہ کہ مالداری آئے گی لوگوں کے حقوق بڑھیں گے، جہاد میں قربانی دینی پڑے گی، محتاجوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ثعلبہ مالداری سے تو غریبی اچھی ہے۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے نہیں نہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے میں سب کا خیال رکھوں گا۔ آپ نے حضرت ثعلبہ کو سمجھایا لیکن ثعلبہ نہ مانے کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائی دو میں مالدار ہو جاؤں۔ رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ ہو، آپ کے رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے۔ چنانچہ اسی وقت اللہ کے نبی نے دعا فرما دی کہ اے اللہ یہ ثعلبہ غریب آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنے خزانہ غیب سے مال و مال کر دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول نہ ہو، اسی وقت دعا قبول ہو۔ لکھا ہے کہ ثعلبہ کے یہاں بکری تھی، اس بکری سے اتنا اشجر بڑھا، اتنی برکت ہوئی کہ ثعلبہ کا بکریوں کا ریوڑ کئی میل کے اندر بیٹھنے لگا۔ یعنی ثعلبہ اتنے مالدار ہو گئے کہ ثعلبہ کا بکریوں کا ریوڑ کئی میل کے اندر بیٹھنے لگا۔ اللہ نے اس بکری میں اتنی برکت کی، اس بکری سے اتنا اشجر بڑھا، اتنا ریوڑ بڑھا، اتنا غلہ ریوڑ بڑھا بکریوں کا کہ ثعلبہ کا بکریوں کا ریوڑ کئی میل کے اندر بیٹھنے لگا۔ ثعلبہ مالدار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا زکوٰۃ کے بارے میں۔ آپ کے جو نمائندے تھے جو قاصد تھے آپ نے انہیں کہا کہ جاؤ لوگوں کے پاس جاؤ زکوٰۃ وصول کر کر لے کر آؤ، اور فرمایا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جانا۔ ثعلبہ تو بڑے بڑے وعدے کرتا تھا کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے، مال دے دے، میں دین کی خدمت کروں گا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھوں گا۔ ثعلبہ کے پاس بھی جانا، صحابہ اکرام پہنچتے ہیں اور صحابہ اکرام زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو آپ کے نمائندے تھے، جو آپ کے قاصد تھے، وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور ثعلبہ کے پاس بھی پہنچتے ہیں۔
اور کہنے لگے سالبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، آپ کے قاصد ہیں، تیرے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، زکوٰۃ دے۔ سالبہ یوں نہیں کہتا کہ میں نہیں دیتا، سالبہ کہنے لگے تم ناک کے تم سیدھے میرے پاس چلے نہیں آئے ہو، سیدھے میرے پاس آئے، تمہیں کوئی اور ملا نہیں، یہ کہہ بیٹھے کیا مجھ پر بھی ٹیکس لگ گیا؟ اللہ کے ایک قرض کو زکوٰۃ کو ٹیکس بتا بیٹھے۔ صحابہ کرام ادھر ادھر گئے، اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہو گئی، فرمایا کہ جو لوگ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سے وعدہ کرتے ہیں، جب ہم انہیں مال دیتے ہیں تو وہ بخل کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے آئے اور کہا کہ سالبہ تو ہلاک ہو گیا، سالبہ تو برباد ہو گیا، سالبہ تو مارا گیا۔ صحابہ کرام نے جب حضرت اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات سنی کہ سالبہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، صحابہ دوڑے ہیں۔ صحابہ میں آپس میں بہت محبت تھی، پیار تھا آپس میں صحابہ کرام میں، صحابہ دوڑے ہیں اور سالبہ کے پاس گئے اور کہنے لگے سالبہ تو نے ایسا کیا ظلم کیا ہے، تو نے ایسی کیا خطا کر بیٹھا اپنے اوپر جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر آئے ہیں؟ سالبہ تو ہلاک ہو گیا، سالبہ تو برباد ہو گیا، مارا گیا۔ اور سالبہ کی آنکھیں کھل گئی، لیکن آنکھیں کھلنے سے پیدا نہیں، کیونکہ دیر ہو چکی تھی۔ سالبہ کہنے لگے لوگوں یاد آ گئی اللہ کے ایک فرض کو، قرض کو، زکوٰۃ کو ٹیکس بتا بیٹھا اور میں نے ادا کرنے میں سستی کی۔ سالبہ تمام کا تمام بکریوں کا ریوڑ لے کر میری ماں اور بہنوں، نوجوانوں، دلوں کے ساتھ سنو اس بات کو جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ سالبہ تمام بکریوں کا ریوڑ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال نے میرا دماغ خراب کر دیا، میں غریب اچھا، اس مال کو آپ قبول فرما لے، اس مال کو آپ رکھے۔ جب حضور سے سالبہ نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا سالبہ میرے اللہ نے تیرا ایک بھی بچہ لینے سے منع فرمایا۔ کیا فرمایا کہ سالبہ میرے اللہ نے تیرا ایک بھی بکری کا بچہ لینے سے منع فرمایا۔ سالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سارا ریوڑ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ سالبہ جس مال کو حضور نے قبول نہیں فرمایا میری کیا مجال ہے میں اس مال کو قبول کر لوں۔ پھر سالبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سارا ریوڑ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے بھی منع فرما دی۔ سالبہ کا انتقال حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے موقع پر ہوا، لیکن حضور کے کسی بھی خلیفہ نے اس مال کو قبول نہیں فرمایا۔ بتاؤ ایمانداری سے منع نہیں کی، بس یہ کہہ دیا کہ کیا مجھ پر بھی ٹیکس لگ گیا، اور جو دیتے نہیں اس کا کیا حال ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میں معراج کے لیے گیا میں نے ایک قوم دیکھی، میں نے ایک مخلوق دیکھی جو سڑا ہوا بدبودار گوشت بڑے شوق کے ساتھ کھا رہی۔ کیا ارشاد گرامی ہے اللہ کے نبی کا کہ جب میں معراج کے لیے گیا تو میں نے ایک قوم دیکھی، ایک مخلوق دیکھی جو سڑا ہوا بدبودار گوشت بڑے شوق کے ساتھ کھا رہی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے معلوم کیا اتنا سڑا ہوا گوشت تھا کہ اگر اس کی ایک بوٹی ایک ٹکڑا زمین پر گیر دیا جائے تو اس کی بدبو سے تمام دنیا ہلاک ہو جائے، اس کی بدبو سے تمام دنیا ہلاک ہو جائے یعنی مر جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا امت کے وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، اللہ نے مال دیا تھا، سرمایہ دیا تھا۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو ایک واقعہ اور سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں زکوٰۃ کے اوپر۔ ماشاءاللہ بات تو بہت چیز کہنے کا ارادہ تھا لیکن ناظم جلسہ اشارہ کر رہے ہیں کچھ۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھتے ہیں، بڑا عبرتناک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک امیر آدمی ایسا تھا دہلی کے اندر جسے اللہ نے مال تو خوب دیا تھا لیکن حال کیا تھا؟ پھٹے پرانے کپڑے، برا حال۔ اللہ نے مال تو خوب دیا تھا، حاجی انس بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھائی۔
فرمایا کہ مال تو خوب دیا تھا لیکن حال کیا تھا؟ پھٹے پرانے کپڑے برا حال، پھٹے پرانے کپڑے برا حال۔ اس وقت بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان لوگوں کو کروڑ روپیہ بھی عطا فرما دے پھر بھی ان کے کپڑوں کا میل نہیں نکلے گا جن کے من میلے ہو جائیں۔ یاد رکھو بزرگوں، دوستو، ماں اور بہنوں، فضول خرچوں بھی ناجائز ہے جو آدمی بدماشی شروع کر دے، اور اتنا کم خرچ کنجوسی بھی ناجائز ہے جو اپنی ذات اور اولاد پر خود خرچ نہ کر سکے۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں جو وہ امیر آدمی تھا نہ تو صحیح سے اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا نہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا تھا۔ اس امیر آدمی کا بڑا لڑکا، بڑا بیٹا اپنے باپ سے بہت ناراض رہتا تھا اس بات سے کہ اللہ نے ہمارے ابا کو مال دیا ہے، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے نہ ہمارے اوپر خرچ کرتے، پتہ نہیں اس مال کو کہاں لے کر جائے۔ بہرحال اسی کشمکش میں اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ موت تو ہماری بھی آنی ہے، اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جب امیر آدمی کا انتقال ہو گیا تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان جب دنیا کے اندر زندہ تھے تو مال خرچ کرنے کے لیے دیا نہیں، اب دنیا سے رخصت ہو گئے، اس مال کا ہم کیا کریں گے؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں لڑکے نے چپکے سے چوری سے اشرفیوں کا تھیلا بھرا اور بھر کر اپنے باپ کی قبر کے اندر رکھا۔ یعنی جب زندہ تھے تو مال خرچ کرنے کے لیے دیا نہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اس مال کا کیا؟ چوری سے چپکے سے اشرفیوں کا تھیلا بھرا اور بھر کر اپنے باپ کی قبر کے اندر رکھایا۔ لیکن رکھ تو آیا، 2-4 دن کے بعد تنگی آئی، تنگی فاقے پہ فاقے گزرنے لگے۔ کہنے لگا یار میں نے بے وقوفی نہیں کی تو اور کیا کیا، باپ کی قبر کے اندر اشرفیوں کا تھیلا بھر کر رکھ آیا ہوں، اس وقت اگر پاس ہوتے تو فروخت کر کر ضرورت میں کام لیا۔ دعا کرا کرو میری ماں اور بہنوں، نوجوانوں، دعا کرا کرو اللہ تعالیٰ امتحان سے بچائے، آزمائش سے بچائے۔ بعض مرتبہ آدمی کو فاقہ کفر تک پہنچا دیتا۔ ابھی امتحان آیا ہی نہیں، امتحان کے نام سنے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے ہوئے تھے، 15 دن گزر گئے، 15 دن روٹی کے ٹکڑے کی شکل تک نہیں دیکھی کیسا ہوتا۔ صحابہ اکرام نے ایک دور وایا، 8 دن کے گزر گئے، پانی کی بوند نہ پینے کو۔ آج ہمارے سامنے سب کچھ ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پھر بھی تیار۔ تو رکھتا آیا، 2-4 دن کے بعد تنگی آئی، فاقے پہ فاقے گزرنے لگے۔ کہنے لگا یار میں نے بے وقوفی نہیں کی تو اور کیا کیا، باپ کی قبر کے اندر اشرفیوں کا تھیلا بھر کر رکھایا ہوں، اس وقت اگر پاس ہوتے تو فروخت کر کر ضرورت میں کام لیا۔ پھر خود ہی کہنے لگا دماغ سے سوچ کر کہ اللہ جان نے ابا جان نے کون سے بیگ کے اندر جمع کر دیے ہوں گے، جب ضرورت پڑے گی جا کر نکال لائیں گے، میرے علاوہ کسی کو پتا نہیں، مجھے ہی پتا ہے جب ضرورت پڑے گی جا کر نکال لائیں گے۔ 2-4 دن کے بعد آدمی کا غصہ ڈھلا ہو جاتا ہے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، قبر کھودنے کا سامان ساتھ لیا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، محدث کبیر لکھتے ہیں، ایک دن قبر کھودنے کا سامان ساتھ لیا اور روشنی کا انتظام بھی ساتھ لیا۔ یعنی 2-4 دن پہلے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے بھر کر اشرفیوں کا تھیلا رکھ کر آیا تھا، لیکن اس وقت قبر کو کھود کر روشنی جلا کر کیا دیکھتا ہے، ایک اشرفی سر سے لے کر پیروں تک، پیروں سے لے کے سر تک، دل پر، دماغ پر، منہ پر، ناک پر، کان پر، اس امیر آدمی کے سارے بدن پر ایک اشرفی ستاروں کی طرح سے چپٹ رہی ہے، چپکی ہوئی ہے ایک اشرفی اس امیر آدمی کے سارے بدن پر۔ کہتا ہے وہ امیر آدمی کا بیٹا کہ ایک اشرفی کو اتارنے کے لیے میں نے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی، ان دونوں انگلیوں میں ایسی آگ لگی، ایسی تپش اٹھی، بڑی مشکلوں میں جوں توں کر کر قبر کو بند کر کر آتا ہے، انگلیوں کو ہر وقت منہ میں دبا کر رکھتا ہے، چین پڑ جائے چین نہیں پڑ، پانی میں رکھتا ہے، دہی میں رکھتا ہے، دوائی لگاتا لگاتا تھک گیا،
ڈاکٹر حکیموں کا علاج کرتا کرتا تھک گیا، جب آرام نہ ہوا، زیادہ پریشان ہوا، تو حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے محدث اعظم بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، حضرت والا کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں، اور یوں نہیں کہا کہ میں باپ کی قبر کے اندر یہ حال دیکھ کر آیا ہوں، بلکہ شاہ صاحب سے جا کر کہنے لگا کہ شاہ صاحب نہ معلوم اللہ جانے میری ان انگلیوں میں پھوڑا ہے، پھنسی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہر وقت آگ ہے، آگ چین نہیں پڑتی۔ شاہ صاحب نے کچھ اللہ کا نام لے کر دم کیا اور پھونک ماری، پھر معلوم کیا کہ سکون ملا، کہنے لگا جی اسی طریقے سے آگ لگ رہی، چین نہیں پڑتی۔ شاہ صاحب نے دوسری مرتبہ کچھ پڑھ کر دم کر دیا، پھر معلوم کیا کہ سکون ملا کہ شاہ صاحب اسی طریقے سے انگلیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتی۔ اللہ والوں کی بات اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے تیسری مرتبہ کچھ پڑھ کر دم کر دیا، پھونک ماری، پھر معلوم کیا کہ شاہ صاحب نے معلوم کر لیا آرام ہے، سکون ہے، کہنے لگا شاہ صاحب بالکل انگلیوں میں ہر وقت آگ ہے، آگ چین نہیں پڑتی۔ اللہ والے نے جب 3 مرتبہ دم کر دیا، آرام نہ ہوا، تو شاہ صاحب کہنے لگے ارے بالکل جھوٹ بولتا ہے، سراسر غلط کہتا ہے، کوئی پھوڑا پھنسی نہیں ہے، کوئی تکلیف دینے والی ایسی شے نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ معلوم ہوتی ہے جسے دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، سمندر ندی اور نالوں کا پانی نہیں بجھا سکتا، یہ تو جلا دینے والا عذاب ہے۔ صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گرے ہوئے 2 آنسو اس آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نماز پڑھتے رہو، اپنے رب کے لیے قربانی دیتے رہو، انشاءاللہ تمہارا دشمن آنے والا نامی نشان نہ باقی رہے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، بتاؤ کچھ اور باتیں عرض کرنی ہے یا بات مختصر کریں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، پھر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیں ہماری ماں بہنیں اور نوجوان بھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ذرا سی دعا ہے، اللہ اس کا یہ ہے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حساب اور کتاب کو آسان فرمائے، یعنی حساب و کتاب میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا فرمائیں گے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔